السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہم نے اپنا چیپٹر ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اسکیپٹسزم کے اوپر۔ اسکیپٹسزم ہوتا کیا ہے، یہ کس قسم کی فلسفی ہے اور کس رائٹر نے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جو اسکیپٹیکل ایسیز لکھے تھے وہ سر برٹرینڈ رسل نے لکھے تھے 20 سینچری کے اندر۔ اور اسکیپٹسزم ہوتا کیا ہے؟ اسکیپٹسزم حقیقت کے اندر ایک ایسی پروز رائٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر رائٹر اپنی پرسنل اوپینینز اور پرسنل آبزرویشن کی بیس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے شکوک و شبہات کے اوپر مبنی ایک پیسج لکھتا ہے، ایک ورک لکھتا ہے، اس کو ہم اسکیپٹیکل ایسیز کہتے ہیں۔ اور جیروم کا دا مین ہو واز ہاسپٹل کیا ہے؟ ایک اسکیپٹیکل ایسے ہے جس کو سیکنڈ ایئر کے سلیبس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اگر ہم رائٹر کی بایوگرافی کی بات کریں، رائٹر کی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو رائٹر کا تعلق کس فیلڈز کے ساتھ تھا؟ وہ ایک انگلش ناولسٹ تھے اور ساتھ میں پلے رائٹ تھے۔ پلے رائٹ اور جو ڈرامٹسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگ اکثر سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرامہ نگار ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈرامہ لکھنے والے ہیں۔ جب پلے رائٹ اور ڈرامٹسٹ کی اگر ہم لوگ ان کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو پلے رائٹ ان رائٹرز کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ہی ایسیز یا اپنے ہی جو پلیز ہوتے ہیں وہ خود پرفارمڈ بھی کروائے ہوتے ہیں، خود ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے ان کو۔ تو ایسے رائٹرز کو ہم لوگ پلے رائٹس کہتے ہیں۔ اگر ڈفرینٹ پلے رائٹس کی بات کریں تو ولیم شیکسپیئر، سر جی بی شاہ جس کو جارج برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر جارج برنارڈ شاہ، یہ ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے اپنے ہی پلیز کو ڈائریکٹ بھی کیا ہے، ان کی ڈائریکشنز دی ہے ان لوگوں کو پرفارم کروانے کے لیے۔ تو ایسے رائٹرز کو ہم لوگ پلے رائٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد فیمس ہیومرسٹ کیا ہوتے ہیں؟ مزاح کے ذریعے حقیقت کے اندر جو ہیومر ہے وہ سٹائر کے ساتھ آ رہی ہے۔ سٹائر تنقید کو کہا جاتا ہے، ایک پازیٹیو تنقید، ایک پازیٹیو قسم کا کرٹیسزم، اور اس پازیٹیو کرٹیسزم کو جو ڈسکس کرتے ہیں ہیومر کے اندر ان رائٹرز کو ہیومرسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اب مزاح کے ذریعے اگر آپ نے کسی کو کوئی بات کہنی ہے، آپ غصے کے ساتھ اگر کہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانے، لیکن مزاح کے اندر اگر آپ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر دیں، اس کی فلاح کے لیے کام کر دیں، اس کو کچھ کہہ دیں، اس کو سمجھا دیں، تو وہ کیا ہے کہ ہیومرسٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بیسٹ نون فار ہز ناول تھری مین ان اے بوٹ، تو یہ ان کا ایک فیمس ناول ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر سائنوپسس آف دا چیپٹر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کیا کیا چیز ایسی ہے، کیا کیا چیزیں جو وہ ڈسکس کرتا ہے اپنے چھوٹے سے ایک پیج کے ایسے کے اندر؟ تو کیا ہے کہ مائی لیور واز آؤٹ آف آرڈر، کہ میرا جو لیور تھا وہ آؤٹ آف آرڈر تھا، کہ میرا لیور کام نہیں کر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ میں جا کے اپنا علاج کرواؤں۔ اور علاج کروانے کو کہتے ہیں کہ وہ تھا کہاں پہ؟ برٹش میوزیم کے اندر تھا۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کے سمپٹمز کی بات کریں کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر گیا جس کو ہم ہاسپٹل بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنا علاج کروانے کے لیے گیا، تو جیسے ہی وہاں پہ وہ جا کے بیٹھا، جب وہاں پہ جا کے بیٹھا ہے تو ڈفرینٹ قسم کے پمفلیٹس، ڈفرینٹ قسم کے کیا ہے کہ دوائیاں بنانے والی کمپنیاں بناتی ہیں، ترتیب دیتی ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جائیں تو ڈفرینٹ قسم کے چارٹس لگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی لکھا ہوتا ہے، اس کی جو سمپٹمز ہیں وہ بھی لکھے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو ڈائٹ باقاعدہ دی جاتی ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے، وہاں پہ مینشن ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو پمفلیٹس تھے اس پمفلیٹس کے اوپر ڈھیر ساری بیماریوں کے سمپٹمز لکھے ہوئے تھے، تو وہ پڑھنے لگ گیا کہ میرے اندر کون کون سے ایسے سمپٹمز ہیں جو موجود ہیں ان بیماریوں کے۔ سب سے پہلے اس نے ٹائیفائڈ فیور دیکھا کہ ٹائیفائڈ فیور ایک ایسی بیماری ہے جس کے سارے سمپٹمز میرے اندر موجود ہیں۔ نیکسٹ سینٹ ویٹاس ڈانس، یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے۔ اس نے کیا ہے کہ یہ بھی دیکھا کہ اس کے سمپٹمز جو ہیں وہ بھی سارے میرے اندر ہیں۔ اس کے بعد برائٹ ڈیزیز کی بات کی جائے، کالرا کی بات کی جائے، ڈپتھیریا، گوائٹر کی بات کی جائے، زائموسس کی بات کی جائے، یہ ساری کی ساری الفابیٹیکلی آرڈر کے اندر ایک ترتیب تھی، ایک پمفلٹ کے اندر ساری بیماریاں ترتیب دی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اے سے لے کر زی تک
ایک ایسی بیماری ہے جو میرے اندر نہیں ہے، نہیں تو اس کے علاوہ ساری کی ساری جو بیماریاں ہیں وہ میرے اندر موجود ہیں۔ وہ جو ایک بیماری تھی جو ان کے اندر موجود نہیں تھی، وہ بیماری کیا ہے؟ ہاؤس میڈز نی، گھٹنوں کا درد۔ گھٹنوں کے اندر جو جوڑ ہوتے ہیں، ان جوڑ کا جو درد ہے وہ ایک ان کے اندر نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری بیماریاں ان کے اندر ہیں۔ اب جو سکیپٹیکل ایسز کی اگر ہم لوگ بات کریں، شکوک و شبہات کی بات کریں، تو ان سب سمپٹمز نے اس کے دماغ کے اندر شک ڈال دیے، شبہات ڈال دیے کہ یہ بیماری میرے اندر ہے، یہ بیماری میرے اندر ہے، یہ بیماری میرے اندر ہے۔ تو ان سارے جو انالیسز ہے اس چیز کو کنفرمڈ کرتا ہے کہ واقعی میں جیروم جو ہیں وہ ایک سکیپٹسٹ ہیں، اور انہوں نے سکیپٹسزم کے اوپر کافی کام کیا ہے۔ ان کے باقی ڈھیر سارے ورکس بھی ہیں جو کہ سکیپٹسزم کے اوپر کام کرتے ہیں۔ I was hostile in myself، تو اس کے مائنڈ کے اندر ایک بات بیٹھ گئی، میں تو خود چلتا پھرتا ہسپتال ہوں، میں تو خود چلتا پھرتا بیماریوں کا گڑھ ہوں، تو میرے اندر تو ساری بیماریاں ہیں۔ تو وہ اپنے مائنڈ کے اندر سوچتا ہے کہ اگر کسی بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہوتی ہے، ڈفرنٹ قسم کے مریضوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اوپر وہ کوئی ٹائیفائڈ فیور کا مریض ہوگا، کوئی زائموسس کا ہوگا، کوئی گوئٹر کا ہوگا۔ ان سب جو بیماریاں ہیں یہ کسی ایک انسان کے اندر موجود نہیں ہو سکتی، تو یہ بیماریاں ڈفرنٹ انسانوں کے اندر ہوتی۔ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک بیماری ہے۔ تو جتنے بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اگر سمجھانا ہو، بیماریوں کے بارے میں آگاہی دینی ہو، تو وہ صرف مجھے کیا ہے کہ دیکھ لیں، میرے اوپر ایکسپیریمنٹس کر لیں، مجھے ایگزامن کر لیں، ان سب بیماریوں کا کیا ہے کہ حل مل جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ بات کی جائے تو ایگزامن مائی سیلف، اس نے کیا کیا؟ خود کا ایگزامن کرنا شروع کر دیا، اپنا ٹیسٹ خود کرنا شروع کر دیا کہ میرے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل کیا کہتا ہے کہ فیلٹ مائی پلس، اپنی نبض محسوس کی ہے، ایسے ہاتھ رکھا، اب وہ کاؤنٹ کر رہے 1 منٹ کے اندر کہ میری جو پلس ہے وہ 1 منٹ کے اندر کتنی دفعہ کیا ہے کہ چل رہی ہے۔ پھر ٹرائی ٹو لک ایٹ مائی ٹنگ، سیکلڈ فیور، کہتا ہے کہ اگر مجھے بخار ہوگا تو میری جو زبان ہے اس کا کلر چینج ہوگا، تو وہ اپنی پوری زبان باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی، بہت مشکل سے میں صرف اپنی زبان کی ٹپ ہی دیکھ سکا، اس کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکا۔ جب یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، اس نے کہا ہے کہ اب جانا چاہیے اپنے ڈاکٹر کے پاس، اب جانا چاہیے اپنے ڈاکٹر کے پاس۔ جیسے ہی گیا وہ ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا I told him what is not a matter with me۔ یہ اسکیپٹیکل لائن ہے مکمل طور پہ، what is not a matter with me house mates me، کون سا ایسا معاملہ ہے، کون سی ایسی بیماری ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے، اور وہ بیماری کون سی ہے؟ ہاؤس میٹس نی۔ hit over the chest, butted me with the side of his head, wrote a prescription for me۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جب میں نے کی کہ اس نے میری چیسٹ کے اوپر ایک مکہ مارا، پھر اس نے کیا کیا، پھر وہ اس نے ایسے دھکیل دیا مجھے، اور ایک چھوٹی سی پرسکرپشن، ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کے اس نے دے دی۔ اس پرچی کے اوپر تھا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو پرچی میں نے دوائی، جو میں نے پرسکرپشن لکھ دی ہے، آپ نے اسی کو کیا ہے کہ لے کے چلنا ہے، اور آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرنا۔ اس پرسکرپشن کے اوپر تھا کیا؟ اس پرچی کے اوپر تھا کیا؟ جب وزٹ ٹو دا کیمسٹ، جب ڈاکٹر ایک دوائی ترتیب دیتا ہے تو اس کو لینے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہی کیمسٹ شاپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم لوگ کیمسٹ شاپ کے اوپر جاتے ہیں، میڈیکل سٹور ہمارے ہاں ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے اس نے وہ کہا کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے۔ The chemist handed it back to me، کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے پرچی کیمسٹ کو دی، کیمسٹ نے وہ پرچی دوبارہ مجھے تھما دی، اور کیا کہا، جب میں نے، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری دکان کے اوپر تو نہیں ہیں، ہمارے میڈیکل سٹور کے اوپر تو نہیں ہے، کسی گروسری سٹور کے اوپر، کسی جو جنرل سٹور ہے اس کے اوپر جا کے آپ ساری کی ساری دوائیاں لے لیں۔ اس کے اوپر تھا کیا؟ 1 pound beef steak every 6 hours، بنا ہوا گوشت کھانا ہر 6 گھنٹے کے بعد۔ 10 miles walk every morning، 10 میل سفر کرنا ہے ہر صبح۔
بیڈ ایٹ 11 شارپ ایوری نائٹ، ہر رات 11 بجے سو جانا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، پورے ایسے کا جو ہارٹ ہے، جو دل ہے، جو لائن وہ یہ تھی کہ ڈونٹ اسٹاپ یور ہیڈ ود تھنگز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ان چیزوں کے اندر اپنا دماغ نہیں گھسانا جن چیزوں کی آپ کو سمجھ نہ ہو۔ تو ایک بہت ہی پیارا میسج دے کے گیا ہے ایز اے اسکیپٹیکل، ایز اے ہیومرسٹ ایسے کے طور کے اوپر، ہیومرسٹ ایسیسٹ کے طور کے اوپر جروم کلفا جروم، کہ آپ زندگی میں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ ان چیزوں کے اندر خود کو انوالو نہ کریں جن چیزوں کی آپ کو سمجھ نہ ہو۔ ہمیشہ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، چاہے وہ ایجوکیشنلسٹ ہیں، چاہے وہ کوئی فزیشین ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا، آپ نے پڑھی ہوئی باتوں کو نہیں پڑھنا، سمجھنا۔ ہمیشہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی کبھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ زندگی میں کبھی آپ لوگوں نے ان چیزوں کے اندر اپنا دماغ نہیں گھسانا جن چیزوں کی آپ کو سمجھ نہ ہو۔ تو اس پورے چیپٹر کے ریگارڈنگ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔